ہم کیوں بنے, ہمیں کیوں پیدا کیا گیا. میری اور آپ کی زندگی کے لیے اس سوال کی سب سے زیادہ حیثیت ہے. مجھے اور آپ کو کیوں بنایا گیا؟ اس سوال کا جواب ہم خود عقل سے تلاش کر سکتے ہیں؟ بولو, نہیں کر سکتے. ہمیں کیا پتا بھائی, ہم تو جب پیدا ہوئے تو ایک عدد اماں ملی, ایک عدد ابا ملے, پھر ہم اسکول میں گئے, وہاں ہم پڑھنے لگے اور میٹرک کیا, انٹر کیا. اپنے جیسے لوگ تھے, وہ تو خود بنے ہوئے, وہ ہمیں کیا بتائیں گے؟ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اور پیغمبروں کے ذریعے یہ کہلوایا کہ انسانوں کو بتا دو کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے. روٹی کمانا تمہاری ضرورت ہے, تمہارا مقصد نہیں ہے. کاروبار کرنا, بزنس کرنا, صحت کا خیال کرنا, یہ سب کی سب چیزیں تمہاری ضرورت ہے, تمہارا مقصد حیات یہ سب کی سب چیزیں نہیں ہے. اسی طرح شادی کرنا, بچے پیدا کرنا, خاندان آباد کرنا, یہ سب تمہاری ضرورتیں ہیں, تمہارا مقصد حیات نہیں ہے. مقصد حیات کیا ہے, یہاں انسانی عقل خود بخود نہیں پہنچ سکتی. اس کے لیے ہمیں اس کا سہارا لینا پڑتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. جو کریٹر ہے, جو بنانے والا ہے, وہ بتائے گا کہ میں نے کیوں بنایا. جب بھی کوئی مشینری ہمارے سامنے آتی ہے جو عجیب و غریب ہو, ہم نے پہلے کبھی اس کو نہ دیکھا ہو کہ یہ کس مقصد میں استعمال ہوتی ہے, تو ہم بنانے والے سے رابطہ کرتے ہیں کہ اس کو کیوں بنایا گیا. مثال کے طور پر مجھے ایک بات بتاؤ, اب تو ہم موبائلوں کا استعمال کر رہے ہیں. جب موبائل دنیا میں نہیں تھے اور اچانک کسی نے کسی کے سامنے آئی فون کا ڈبہ لا کے رکھ دیا, آئی فون رکھ دیا, اس کو سمجھ میں آئے گا یہ کس مقصد کے لیے؟ اسے کہا جائے کہ اپنی عقل استعمال کر کے غور کرو یہ کیوں ہے, وہ کبھی بھی قیامت تک پہنچ ہی نہیں سکتا. وہ کبھی اس کو پاپا سمجھ کے چائے میں ڈبو کے کھانے کی کوشش کرے گا, یار دیکھتا ہوں کیا ہے یہ. کبھی یعنی وہ زندگی برباد کر دے گا, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کو بنانے والے نے بنایا کیوں ہے. وہ سمجھے گا شاید یہ لوہے کا پتھر ہے, لڑائی اور پھڈے میں کام آئے گا, وہ اس میں استعمال کرے گا. کبھی دیکھے گا اس کے شیشے میں نظر آ رہا ہے تو سمجھے گا یہ گلاسز ہیں جو صحیح طرح بنے نہیں ہیں, یہ بال سنوارنے کے لیے. جیسے میں ابھی اپنی پگڑی صحیح کر رہا تھا, اکثر صحیح کرتا ہوں موبائل کے شیشے میں, جب کچھ نہیں ہوتا نا تو موبائل نکالتا ہوں, دیکھتا ہوں ہاں بھائی پگڑی سیٹ بندی ہوئی ہے, مجھے نہیں پتا بندی ہوئی ہے کہ نہیں بندی ہوئی. بہرحال کتنی کنفیوژن ہوگی بھائی. ٹائم بچانے کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ موبائل کمپنی یا جنہوں نے بنایا, جس نے دکان سے خریدا, وہاں جا کے پوچھ لو یار یہ کیوں بیچ رہے ہو اس کو, بیٹھ مسئلہ 2 منٹ میں حل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. لیکن آپ نے کہا نہیں میں اندھا مقلد نہیں ہوں. سائنسدان جو یہ کہہ رہے ہیں کہ موبائل یہ کال کرنے کے لیے ہے, میں سائنسدانوں کی بات پر ایمان کیوں لے کر آؤں؟ تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی جس کمپنی نے بنایا ہے اس سے بہتر تو جانتا ہے, تیرے پاس علم اس سے زیادہ ہے. دنیا میں جب بھی کسی چیز کا مقصد پوچھا جاتا ہے تو جس نے بنایا ہے اس سے بہتر کوئی مقصد نہیں جانتا. آپ اس پیمپر کو نا جو بچوں کے لگے ہوتے ہیں کسی گاؤں دیہات میں لے جائیں جنہوں نے کبھی پیمپر نہ دیکھا ہو, وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے یہ وہ چڈی ہے جو بچوں کے ہگنے موتنے کے لیے. وہ کہیں گے اتنا صاف ستھرا خوشبودار, وہ سمجھیں گے تکیہ ہے. کہیں گے 8-10 ایسے اور لے آؤ, ہم تکیے کی جگہ یا بستر کی جگہ اس کو بچھا دیں گے نرم ملائم اور اس پہ سو جائیں گے. تو پیمپر بنانے والی کمپنی بتائے گی بھائی یہ تکیہ نہیں ہے. ایسے کتنے واقعات ہیں نا, لوگ کیا چیز کو کیا سمجھ کے استعمال کرتے رہے. جب افغانستان میں جنگ شروع ہوئی نا شروع میں, تو انہوں نے یہ میزائل نہیں دیکھے تھے. تو رشیا کے جب میزائل آ کے گرتے تھے تو جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا تھا یہ کیا ہے. تو کہیں چلتے ہوئے کوئی کھوکا نظر آیا, وہ اس کو گلاس کے طور پر لسی ڈال کے اس میں کھوکے میں پی رہے ہوتے تھے. کسی نے کہا ہے, پتہ نہیں صحیح کہا ہے یا پاکستان میں پھینکو بھی بہت ہیں, کسی نے کہا کہ جب یہ گاڑی نئی ایجاد ہوئی نا, موٹر کار کسی گاؤں میں گئی تو لوگ بڑے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے اس کو. جنہوں نے آتے ہوئے نہیں دیکھا نا وہ کھڑے ہو گئے, تو کوئی اس کو گھاس لا کے ڈال رہا ہے, کوئی پانی سامنے رکھ رہا ہے, کوئی یہ نیا جانور ایجاد ہوا ہے, کیا ہے بھائی یہ؟ میرے بھائی موبائل سے زیادہ پیچیدہ مشین انسان کی ہے, موٹر کار سے زیادہ پیچیدہ مشین بولو انسان کی ہے, ہوائی جہاز سے پیچیدہ مشین اس انسان کی ہے جس نے ہوائی جہاز کو بنایا, روبوٹ سے زیادہ پیچیدہ مشین اس سائنٹسٹ کی ہے جس نے اس روبوٹ کو ایجاد کیا, خلائی سیاروں سے زیادہ پیچیدہ مشین اس دماغ کی ہے جس نے یہ سیارے ایجاد کیے. سب سے زیادہ اس کائنات میں جو پیچیدہ ترین مخلوق ہے وہ کون سی ہے؟ انسان, جس کا دماغ انتہائی ذہین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سب سے بہترین انداز میں کسی مخلوق کو اگر ڈیزائن کیا گیا ہے اس مخلوق کا نام کیا ہے؟ انسان.
اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کیا اس کا کوئی پرپز نہیں ہوگا اس کو پیدا کرنے کا ہے؟ اس کو بنانے والے نے بنا کے چھوڑ دیا, جو مرضی کر بھائی تو. عقل مند انسان وہی ہے. اب آپ غیر مسلموں سے پوچھو ہم کیوں بنے, کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا ٹائم بچایا جائے, زندگی کو برباد نہ کیا جائے. بنانے والے سے پوچھا جائے کہ اے بنانے والے تو نے ہمیں کیوں بنایا, تو نے ہمیں بولو کیوں بنایا. بنانے والا کہتا ہے کہ میں خود براہ راست بندوں سے رابطہ نہیں کرتا, میں اپنے نمائندے بھیجتا ہوں جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے, اور ان کے پیغمبروں کی ایک طویل فہرست ہے. عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, اور یہ تمام آسمانی مذاہب ان پیغمبروں پر متفق ہیں. پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لا نفرق بین احد من رسلی, اللہ کہتے ہیں سب کی تعلیمات, بیسک تعلیمات سیم ہے. وہ سب کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے کہ بھائی انسان بنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کو پہچاننے کے لیے. قرآن میں مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ انسان کو کیوں بنایا گیا. ایک جگہ اللہ نے کہا میں نے انسان کو بنایا تاکہ میری عبادت کرے. ایک جگہ اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں دیکھنا چاہتا ہوں اچھا عمل کون کرتا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا اما شاکرا و اما کفورا نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے. اب ایک ہی اللہ تین مختلف دعوے کر رہا ہے. ایک جگہ کہہ رہا ہے میں نے اس لیے بنایا, عبادت کرتے ہو کہ نہیں کرتے. ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لیے بنایا کہ تم شکر گزار ہو یا ناشکرے ہو. پھر اللہ پھر دوسری جگہ کہہ رہا ہے میں نے اس لیے بنایا, میں دیکھنا چاہتا ہوں اچھا عمل کرتے ہو یا برا عمل کرتے ہو. اب یا تو یہ اشکال ہے اللہ تو خود ایک دعوے پہ ٹکتا ہی نہیں ہے, ایک دعویٰ کر نہیں رہا. کبھی کہہ رہا ہے عبادت کے لیے بنایا, کبھی کہہ رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون اچھا کون برا, کبھی کہہ رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون شکر گزار کون ناشکرا. تو ایک بات بتا تاکہ ہم اس کو فالو کریں. تو اللہ کی طرف سے ایسا تضاد ہو سکتا ہے اللہ کے بیان میں؟ بولتے کیوں نہیں ہو بھائی؟ بھائی بات یہی ہے کہ اصل میں ایک ہی مقصد ہے, اس کو تین مختلف الفاظ سے اللہ نے بیان کر دیا. کیا خیال ہے بھائی؟ اور تین مختلف سینٹینس سے اس لیے بیان کیا کہ کسی سینٹینس کا کوئی غلط مطلب نہ نکال لینا. بہت مشکل ہے بھائی, زمانے میں دنیا میں سب سے مشکل کام ہے بات سمجھانا. دوسری شادی سے بھی زیادہ مشکل کام ہے یہ. اور بیوی کو دوسری شادی سمجھانا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. لوگ مجھ پہ پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے ہماری بیوی نہیں مان رہی دوسری شادی کے لیے. میں کہتا ہوں تم جیسے بے وقوفوں کے لیے اسلام میں دوسری شادی ہے ہی نہیں, جو بیوی کو سمجھا رہے ہیں. یعنی قربانی کے بکرے کو سمجھا رہے ہیں کہ تو لیٹ جا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ایک آدمی مولوی صاحب کے پاس آئے اور کہے کہ میں بکرا ذبح کرنا چاہتا ہوں, میں بکرے کو کہہ رہا ہوں لیٹ جا, میں چھری چلاؤں گا, وہ لیٹ ہی نہیں رہا, اب میں کیا کروں؟ بھائی بیوی کے اوپر تو سوکن آتی ہے تو اس کے لیے تو قربانی ہے, وہ کیوں پاگل بکرا بنے گی وہ ہے بھائی. اس کا کام یہی کہ آپ کو منع کرے. آپ کی مردانگی یہ کہ منع کرنے کے باوجود آپ کر کے دکھا دے. تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. بسوں کے پیچھے کراچی میں لکھا ہوتا ہے یہ. تو بھائی کیوں بنایا اللہ نے؟ اللہ تین مختلف سینٹینس میں اس بات کو واضح کر رہا ہے. میں نے عبادت کے لیے بنایا, میں نے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون اچھا عمل کرتا ہے کون برا عمل کرتا ہے, میں نے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون شکر گزار ہے اور کون نہ شکرا. اصل میں ایک ہی چیز کی مختلف تعبیرات ہیں. جو شکر گزار ہے تو شکر ہی عبادت کا دوسرا نام ہے. جو اچھا عمل کرتا ہے تو اچھا عمل ہی عبادت کا دوسرا نام ہے. صرف نماز روزہ عبادت نہیں, ہر اچھا عمل کیا ہے؟ عبادت ہے. اور اچھا عمل کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ نے کہہ دیا اچھا وہ اچھا ہے, جس کو اللہ نے کہہ دیا برا عمل وہ کیا ہے؟ بولو وہ برا ہے. بس انسان کی عقل ایک حد تک تو اچھے اور برے کو ایکسپلین کرے گی, اس سے آگے انسانی عقل عاجز ہو جائے گی. ہو گئی ہے عاجز ذات دنیا میں نظر آ رہا ہے. ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کر دیا دنیا کے اچھے لوگوں نے جو اچھے سمجھے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اپنی عقل کو خدا کے مقابلے میں استعمال کرو گے تو پھر یہی ہوگا, جمشید کی غفار سے شادی ہوگی اور غفار کی سلیم سے شادی ہوگی. یہ ہے عقل کا حال. اس سے تو اور ثابت ہوتا ہے کہ مذہب کی تعلیمات کے بغیر, خدائی تعلیمات کے بغیر انسان کا بچہ نہیں بن سکتا. وہ کام کرے گا جو گدھے گھوڑوں نے نہیں کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ کام تو گدھے گھوڑے نہیں کرتے جو انسانوں نے جس کو لیگل کر دیا. سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی ہماری عقل بہت محدود ہے. خدا کے مقابلے میں اپنی عقل کبھی بھی استعمال نہیں کرنی ہے. ہاں جہاں خدائی تعلیمات نہ ہو وہاں پھر عقل ہی استعمال کرنی ہے, وہاں بے عقلی کی باتیں نہیں کرنی ہے.
پھونکوں والی سرکار اور مختلف قسم کی جو مارکیٹ میں سرکاریں آئی ہوئی ہیں, یہ بے عقلی کی باتیں ہیں. یہ کام تو ہندو اور عیسائیوں پہ جچتے ہیں. پتا ہے آپ یہ عیسائیوں کا مذہب دنیا میں ترقی کیسے کی؟ پادریوں کے شعبدے بازیوں نے اس میں بہت بڑا دخل ہے. ایک پادری تھے, اس نے کسی مسلمان کا بٹوا گم گیا, اس میں بہت سارے پیسے تھے. اس پادری نے کہا میں بتا دوں گا کہاں رکھا, اس نے بتا دیا, وہ بندہ عیسائی ہو گیا. یہ شعبدے بازی ہے, مسمرزم ہے, ہو سکتا ہے خود ہی کسی نے, اور یہ کام مسلمان بھی کر رہے ہیں, خالی پادری نہیں کر رہے. یہ جو روحانی عامل ہوتے ہیں یہی ڈرامے بازی کر رہے ہوتے ہیں. میں بتا دوں گا آپ کی گھڑی کہاں رکھی ہے, خود ہی کم وقت نے چرائی ہوتی ہے, اپنے بندے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر بتا دیتے ہیں. ایک عامل ہے, بڑا مشہور عامل ہے, اور لوگ اس کی بڑی عقیدت محبت کرتے ہیں, بہت محبت سے ملتے ہیں اس سے. اس کم وقت نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہیں. لوگوں کے گھروں میں انکوائری کرنا, کسی کے بارے میں پتہ چل جائے نا تھوڑے پریشان ہیں, تو خود اپنے بندے بھیج کے اس کی ابا کا نام, اما کا نام وغیرہ وغیرہ. پھر جب وہ بندہ اس عامل کے پاس جاتا ہے تو کہتے ہیں تمہاری بیوی کا نام یہ ہے, تمہاری ماموں کا نام یہ ہے, اور ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے کھوپڑی کے اوپر نا, جیسے میں تمہارے ہمزاد سے باتیں کر رہا ہوں, ہمزاد مجھے بتا رہا ہے. سب ڈرامے بازی ہے. تو میرے بھائی, یہ حقیقت جس کی سمجھ میں آ جائے نا کہ ہمیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا لفظ بھی اللہ نے استعمال کیا کہ عبادت غلامی کو کہتے ہیں. ہم جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کیا صحیح ہے اور کیا غلط. تو آج دنیا جا رہی ہے مادہ پرستی کی طرف. آپ ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, ہر جگہ آپ کو پیسہ 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 پیسہ, دولت, عزت, شہرت, پیسہ. جب اللہ آپ کی زندگی میں ان نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے مادہ پرستی ہوگی نا. کامیابی کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو جاتی ہے اگر آپ کی زندگی میں مذہب نہیں ہے. نقل کفر, کفر نباشت. تھوڑی دیر کے لیے مذہب کو اپنی زندگی سے نکال دو تو پھر کامیاب کون ہے؟ پھر تو وہی کامیاب ہے جس کی صحت اچھی ہے, پھر وہی کامیاب ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, پھر تو وہی کامیاب ہے جس کے پاس شہرت زیادہ ہے. پھر بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کی خدمت کرنا ناکامی ہے, کیونکہ بوڑھے ماں باپ آپ کی لائف کو انٹرٹین نہیں کرنے دیتے. پھر ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرنا حماقت اور بے وقوفی ہے. پھر ایسا ہوگا کل آپ کے باپ کا انتقال ہوا اور شام کو آپ ایک میوزیکل پروگرام میں جا رہے ہیں, کیونکہ نہیں گئے تو 1 کروڑ کا آپ کا نقصان ہوگا, اور سارے مادہ پرست آپ کو پروموٹ بھی کر رہے ہوں گے. ویل ڈن, ویل ڈن, زندہ باد. پروفیشن کو یہ بندہ فوکس کر رہا ہے, باپ تو مر گیا, مرنا تھا اس نے. تو ریلیشن کیا ہو جاتے ہیں بولو؟ پھر ایسا ہی ہوگا, 9 مہینے بعد لاشیں ملیں گی, نہ باپ کا پتا, نہ ماں کا پتا, نہ بھائی کا پتا, نہ بہن کا پتا. پھر بیوی مارکیٹ سے شارٹ, گرل فرینڈ آئے گی بیوی کی جگہ, اور عورت کی جگہ شوہر کے بجائے کون آئے گا؟ بوائے فرینڈ آئے گا. آیا ہے نا, پوری دنیا میں آ رہے ہیں. شوہر مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟ آپ لوگ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ میرے بیان کے آداب ہیں, ہر ایک کے بیان کے آداب ہوتے ہیں نا, تو میرے بیان کے آداب ہیں, مجھے جواب چاہیے. تو جب اللہ آپ کی زندگی سے آؤٹ ہوگا تو پھر گرل فرینڈ بھی آئے گی, بوائے فرینڈ بھی آئیں گے, پھر بچے بھی پیدا نہیں ہوں گے, کیونکہ بوجھ ہے وہ, آپ کو ان کو پہ خرچ کرنا ہے. پھر آپ کہو گے میں اپنی پراپرٹی ایک مل جائے بس کافی ہے, وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے. پھر نہ نسل بڑھے گی, پھر ریلیشن بھی صرف مادہ پرستی کی بیس پہ ہوں گے. دوست کو چائے بھی نہیں پلائے گا. پھر جاؤ جا کے باہر کے ملکوں میں دیکھو, چائے تک نہیں پلاتے اپنے دوستوں کو, وہ بھی اپنے خرچے پہ. ہمارے ایک دوست ہے پشاور سے, وہ چلے گئے باہر کسی کنٹری میں, کنٹری کا نام نہیں میں لوں گا, مسائل کھڑے ہوتے ہیں آج کل. کنٹری میں گئے, بہت شوق تھا ان کو باہر جانے کا. پٹھان تھے وہ, پٹھانوں میں تو بڑی, دوست کہتا ہے میں کھلاؤں, وہ کہتا ہے میں کھلاؤں, وہ تو بڑا ایک بندہ کما کے پورے خاندان کو کھلا رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں یہاں آیا تو یہاں تو سارے مطلب پرست. کہہ رہا ہے پھر مجھے ایک انگریز دوست ملا, انگریز نہیں یعنی جو یورپ, جس سارے انگریز تو نہیں ہوتے نا, انگریز تو وہ ہوتے ہیں جو انگریزی بولتے ہیں, وہ تو سارے یورپین تو انگریزی نہیں بولتے. کہہ رہے پھر مجھے اس کنٹری میں ایک گورا ملا جس سے میری دوستی ہوئی, تو ہم نے کہا چلو پکنک پہ کہیں چلتے ہیں. بیٹھ گیا میرے ساتھ, میں نے کہا چلو کوئی تو ریلیٹو, کوئی تو ریلیشن ہوا. کہہ رہے ایک جگہ گاڑی روکی, اس نے کہا میں کھانا کھاؤں گا اور میں برگر لے کے آتا ہوں, کہیں حلال برگر کی دکان ہوگی, اس نے بتا دی ہوگی. کہہ رہے کم وقت ایک برگر لے کر آیا, خود بیٹھ کے میرے سامنے کھا رہا ہے. تو میں نے کہا میرا برگر, کہہ رہے جا کے لے لے اپنے پیسوں سے. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو؟ خدا کی قسم, خدا کو اگر سوسائٹی سے نکال دو نا, ہم سب کا انجام